یا سیگا بہت مشکل چیز ہے، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بلکہ سب ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمت سے کام لیں تو ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف کو بہت اچھے سے سیکھیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے، کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں کام شروع کرنے لگی ہوں اور جو آپ لوگ کرنے لگے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ کامیابی عطا کرے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا آج کا۔ سبق نمبر 1 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم سبق نمبر 1 میں سب سے پہلی چیز جو ہم آج کریں گے وہ ہم علم صرف کا لغوی معنی پڑھیں گے۔ اب ہم کوئی بھی کتاب سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آیا اس جو کتاب کا نام ہے وہ اس کتاب کا جو نام ہے اس نام کا معنی کیا ہے؟ اس نام کا جو معنی ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہماری کتاب کا نام ہے علم الصرف، تو ہم اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں، لغوی معنی کی طرف۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اور صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا یا پھرنا، گردش کرنا، چکر لگانا۔ اس کے اتنے زیادہ معنی ہیں۔ اب یہ جو علم آپ لوگ کہتے ہوں گے پھیرنا، پھرنا، گردش کرنا، چکر لگانا، یہ کیا چکر ہے؟ دراصل یہ بہت آسان اس کا معنی ہے کہ ایسا علم ہے جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ علم عامہ اول سے لے کر عالمیہ دوم تک یہ چلتا ہے۔ جس کو صرف آگے اس کے لیے احادیث کو پڑھنا، اس کی لغوی تحقیق کرنا، اس کی صرفی تحقیق کرنا، آیا یہ کس سیغے سے تعلق رکھتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، جو صرف سیکھ جاتا ہے اس کے لیے تمام چیزوں کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے گفتگو عربی میں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف جو ہے یہ تمام عربی کا جو انحصار ہے سارا وہ صرف پر ہے۔ جس نے صرف سیکھ لی اس کے لیے ان سب باتوں کو سیکھنا آسان ہو گیا۔ اب بات کری تھی میں پھیرنا، پھرنا، گردش کرنا، چکر لگانا، یہ جو علم ہے عامہ اول کی کتابوں سے لے کر جو عربی پر مشتمل ہے وہ عالمیہ دوم کی کتابوں تک اس کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے بار بار۔ پچھلی یہ ایسا نہیں ہے ہم اپنی کتابوں میں پچھلی جو اسکول کی کتابیں پڑھتے ہیں کوئی اور وہ پڑھی، ہم نے نرسری میں کتاب پڑھی اس کو وہیں چھوڑ دیا، ایسے یعنی کہ بہت کم علم وہ آگے کنٹینیو رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ ایسا علم ہے صرف جو عربی کی کتاب پر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جس نے ایک دفعہ یہ چیز سیکھ لی اس کے لیے دوبارہ سیکھنا مشکل، پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتنی اس کو گرپ حاصل ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کے کرم سے تو وہ دوسروں کو بھی سکھانے کا شوقین ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج آپ لوگ اس علم کو اپنا فیورٹ علم بنا لیں، اور آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور کہ ہمیں یہاں سے سمجھ نہیں آئی، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں لفظ کو،
ٹھیک ہے، لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کو لفظ بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا سوال آنا چاہیے کہ علم کا جب لغوی اور صرف کا لغوی معنی بتا دیا تو اس کی اصطلاحی تعریف ہو جانی چاہیے تھی۔ جی جناب، ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں علم صرف کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ علم صرف کی مختلف تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ تعریف آسان تعریف بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ کیا ہے علم صرف؟ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ۔ جب وہ بن جاتا ہے اس میں تبدیلی بھی کرنا، یا ایک لفظ بنایا ہے اور اس میں تبدیلی کرنا۔ اب مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے۔ اب آپ لوگ قرآن پاک میں لفظ پڑھتے ہوگے اور جن کو تھوڑا بہت آتا ہوگا وہ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور جن کو نہیں آتا ہوگا ان کے لیے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں بتا دوں گی۔ لیکن اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ اکثر قرآن پاک میں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے قرآن پاک تو پڑھا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب میں دیکھیں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیسے تبدیلی ہوتی ہے، یہ صرف کیسے کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کالا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہم نے اکثر پڑھا ہوگا کالا، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس کا میننگ ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یقولو، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یہاں پر دیکھیں وہی نا، کہنا یا کہتا ایک ہی بات ہے، لیکن اس نے کہا کب کہا؟ گزرے ہوئے وقت نے کہا۔ یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ چیزیں ہمیں صرف نے بتائی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آیا یہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، آیا یہ کس گردان سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ گردان جو ہوتی ہے اس میں وہ ساری زمانے پر مشتمل ہوتی ہیں، اور اب یہ ہے اس نے کہا کب کہا؟ ماضی میں کہا، وہ کہتا ہے کس زمانے کی بات ہوگی؟ حال کے زمانے کی بات ہوگی، یا کہے گا یہ کس زمانے کی بات ہوگی؟ مستقبل کے زمانے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہوں گے یہاں پر تو واو ہے اور یہاں پر واو نہیں ہے۔ یہ چیزیں میں ابھی نہیں بتاؤں گی، بلکہ یہ میں آپ کو نیکسٹ جب اس کا اپنا لیکچر ہوگا میں تب بتاؤں گی۔ مین باتیں آپ کو یہ بتانی تھی کہ علم صرف ہمیں بہت سی باتوں کے بارے میں، ابھی تو میں نے آپ کو سٹارٹ بتایا، جب آگے آپ لوگ آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ علم صرف اتنی مزے کی چیز ہے، ہم تو ایسے ہی رہ گئے۔ جو کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے درس انظامی کر لیا، جنہوں نے درس انظامی سٹارٹ کیا، بلکہ جنہوں نے سٹارٹ کیا ان کے لیے بہت بیسٹ ہے کہ انہوں نے سٹارٹ سے ہی اچھے سے سیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا اور جو کچھ آپ نے سنا، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو یاد رکھنے اور دوسروں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر کہتی چلوں،
میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا اور لائک کریے گا، اور جو سمجھ آیا وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔